بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، آج کے جو درس کا عنوان ہے وہ ہے سلفی منہج کے اصول اور قواعد، جو کتاب و سنت اور سلف صالحین صحابہ کرام اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کے طریقے پر، ان کے مذہب، ان کے مسلک پر چلتے ہیں، اس کے کیا اصول ہیں، کیا ضابطے اور کیا قواعد ہیں. یہ درس ہے شیخ علامہ عبید بن عبداللہ الجابری حفظہ اللہ کا، جو ایک نامور اور بڑے سلفی اہل سنت کے عالم ہیں مدینہ نبویہ میں. اور اس کتاب کا ہم نے ترجمہ بھی کیا ہے، جو آپ کو ہمارے بک اسٹور سے مل سکتا ہے، الدارمی بک اسٹور سے. شروع کرتے ہیں شیخ کا کلام جس طریقے سے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت کا اظہار کرتے ہوئے ہر دور میں، ہر جگہ ایسے لوگوں کے لیے راہیں آسان کی جو مکمل علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اللہ کے دین کی جانب دعوت دیتے ہیں، اس دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے میں، اس کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے. اور اس کے بالکل اپوزٹ، اس کے بالکل برعکس اہل احوال لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں، جو بدعات پہ چلتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، جو سلفیوں کے ساتھ اور جو سلفی منہج ہے، سلفیت ہے، اس کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی جو حکیم ہے، حکمت والا ہے، علیم ہے، ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے، لطیف و خبیر ہے، بڑا باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے. وہ کبھی بھی اپنے دین کو ختم نہیں ہونے دیتا. وہ یہ سمجھے کہ اللہ کا دین ختم ہو جائے گا کسی شخصیت کے جانے سے، یہ تو اللہ کا دین ہے، یہ باقی رہے گا، کوئی آئے یا کوئی چلا جائے. بلکہ اس کے برعکس وہ ان لوگوں کو ختم کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کی مخالفت کرتے ہیں، جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کے لیے بھیجا ہے اور بھیجتا رہا ہے ہر دور میں. اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے چنیدہ، جن کو چن لیا ہے، منتخب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجتا رہا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے احکام پہنچانے کے لیے کسی کو ذریعہ نہیں بنایا سوائے ان کے اپنی وحی، ان کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچاتا رہا ہے، اور ان کی یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے انہیں سونپی ہے. اگر کسی دور میں اور کسی جگہ پر ایسے لوگ پائے جائیں جو اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، اور بہت سے اہل سنت جو سنت کے اوپر چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں، کتاب و سنت پر چلتے ہیں، صحابہ کے طریقے پہ، ان کے جو مخالف ہیں، جو بدعات پہ چلتے ہیں، اپنی مرضیوں پر چلتے ہیں، اپنے کسی بڑے کے کہنے پہ چلتے ہیں، وہ زیادہ ہوں اور آپ لوگ کم ہوں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ فرماتے ہیں 3 باتیں ذکر کرتے ہیں سنت سے، جس سے آپ کو تسلی ملے گی کہ اگر آپ صحیح سنت پر چلنے والے ہیں، سلف صالحین کے طریقے پہ، لیکن آپ بہت کم ہیں، پورا معاشرہ، ملک یا شہر دوسری راہ کے اوپر چل رہا ہے،
تو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تسلیاں آپ کو دین میں دی گئی ہیں۔ تو پہلا یہ کہ جو سنت پر چلتا ہے صحابہ کے طریقے پہ، اہل سنہ والجماعت جس کو کہتے ہیں، اس کو اس بات سے خوشی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سورۃ النساء آیت 69 میں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، رواداری کرتے ہیں، تو وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم اور انعام فرمایا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام، ان سے زیادہ افضل کوئی ہو سکتا ہے، صدیقین، شہداء اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے ساتھی اور رفیق ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جو کوئی اپنے مخالفین کی بڑی تعداد دیکھ کے، کثرت دیکھ کے اداسی اور تنہائی محسوس کرتا ہو، اور اپنے صحیح راستے پہ چلنے والے لوگوں کی تھوڑی سی تعداد، معمولی تعداد کی بنا پر اجنبیت کا شکار ہوں کہ میں اجنبی ہوں معاشرے میں، میرے جیسا کوئی نہیں یا کم ہے، تو وہ اس حقیقت کو اپنے دل میں بٹھا لے، ذہن نشین کر لے جو اس آیت میں ذکر ہوئی ہے کہ ان 4 قسم کے لوگوں کی وہ صحبت میں ہوگا جو سچائی اور ہدایت کے راستے پر ہیں، تو یہ اداسی اور تنہائی ختم ہو جانی چاہیے، اور اس کا جو حوصلہ ہے اور زیادہ بلند ہو جانا چاہیے، عزم اس کا پختہ ہو جانا چاہیے، اور اسے محسوس ہوگا کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی حمایت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سپورٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمایت ہے، اس کی مدد ہے آپ کے ساتھ۔ پھر آخرکار اللہ کے لیے اس کے دل سے یہ جو ملامت کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو ڈسکریج، حوصلہ شکنی کرتے ہیں آپ کی، اور پریشان کرتے ہیں، تو وہ چیز آپ کے دل سے دور ہو جائے گی اور آپ جو ہے کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح تباہی کے راستوں پر چلنے والوں کی بڑی تعداد یا سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی کم تعداد، اس کا جو اعتماد ہے اس کو بھی کمزور نہیں کرے گی، اس کو ٹھیس نہیں ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے لشکر کی مدد کرتا ہے، اپنے نبی اور اس کے طریقے پر چلنے والوں کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات تو آپ قرآن و سنت اور سیرت میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں جو 4 قسم کے لوگ ذکر ہوئے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ تو معاشرے کے سب سے زیادہ معزز لوگ ہیں، سب سے زیادہ اچھے اور بہترین لوگ ہیں، ان سے بہترین کوئی نہیں۔ تو جس شخص کے یہ لوگ ساتھی بن جائیں تو اسے کسی اداسی اور تنہائی نہ محسوس کرنی چاہیے، نہ اداسی کا شکار ہونا چاہیے، بلکہ ہر لمحے اس کے اعتماد، صبر، یقین اور قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز تھی جس سے خوش ہونا چاہیے اور تسلی ملنی چاہیے کم تعداد ہونے کے باوجود۔ دوسری بات جو صحیح سنت پر چلنے والے سلفیوں کی تسلی کا سبب بنے گی، شیخ فرماتے ہیں وہ 70,000 لوگوں والی حدیث ہیں کہ جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث آئی ہے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہ عرضت علی الامم، مجھ پہ امتیں پیش کی گئیں، فرأیت النبی ومعہ رہط، میں نے ایک نبی دیکھا جس کے ساتھ رہط کہتے ہیں 3 سے لے کے 9 تک لوگ، یعنی معمولی سے کچھ لوگ ہیں، گنتی کے لوگ ہیں، ایک نبی دیکھا اس کے ساتھ اتنے سے لوگ تھے۔ والنبی ومعہ الرجل والرجلین، ایسا نبی بھی دیکھا ہے جس کے ساتھ 1-2 لوگ تھے، اکا دکا لوگ اس کے ساتھ، اور یہ بھی دیکھا کہ والنبی ولیس معہ احد، ایسا نبی کے جس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، یعنی اللہ نے اسے بھیجا، اس کی پیروی کسی نے نہیں کی، پھر بھی یہ لوگ کامیاب ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو آئیے اس حدیث مبارکہ پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر جس کے پاس کوئی نہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیغمبر کو دیکھا جس کے پاس کوئی نہیں تھا، اسے کس کی طرف بھیجا گیا تھا؟ کیا اسے کسی قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا تھا؟ بھیجا گیا تھا، یقیناً اسے ایک قوم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ پھر اسے کیا دے کر بھیجا گیا تھا؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر وحی نازل کی تھی اور حق دے کر اسے بھیجا تھا؟ اس کے باوجود کسی نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یا وہ رسول جس کے ساتھ 1-2 آدمی تھے، یا وہ رسول جس کے ساتھ راحت یعنی 3 سے 9 تک لوگ تھے، کیا وہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور سچا دین لے کر نہیں آئے تھے؟
بالکل لے کر آئے تھے، اور وہ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مرتبے والے نہیں تھے، عظیم ترین لوگ تھے۔ تو شیخ فرماتے ہیں، شیخ عبید الجابری، کہ میرا نہیں خیال کہ جتنے سوالات میں نے بھی کیے ہیں اس کا جواب جو ہے اس بات میں ہی ہوگا آپ کا کہ ایسے ہی تھا، نفی میں نہیں ہوگا، کسی کو اختلاف نہیں کہ ایسا ہی تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسے انبیاء کرام علیہم السلام سے کم تر ہیں، جو اللہ کی راہ کی طرف مکمل بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ تو نبیوں تک کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے لوگ کہ کوئی پیروی کرنے والا نہیں، تو اگر آپ تو ان سے کم تر ہیں اپنے علم حکمت ہر چیز میں، آپ کے ساتھ اگر کوئی نہ ہو تو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی کی بہت بڑی تعداد جس کا لوگ جو ہے رعب جماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم زیادہ ہیں، یہ کسی کا حق پہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے، صحیح ہونے کا، بلکہ راہ راست کو حق کے ساتھ، یعنی حق کے مطابق ہے تو وہ صحیح راہ ہے، حق کے مطابق نہیں ہے تو وہ صحیح راہ نہیں ہے، چاہے اس میں تھوڑا سے ہی لوگ کیوں نہ ہو، کم لوگ کیوں نہ ہو۔ چنانچہ شیخ امام سلفیت کے جو بڑے تیسرے امام تھے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا اپنی جو ہے کتاب التوحید میں، مسائل الباب والحدیث، یعنی کتاب التوحید میں جب وہ کوئی چیپٹر ذکر کرتے ہیں، کوئی مضمون، اس کے بعد اس کے کچھ فوائد ذکر کرتے ہیں، اس میں سے یہ بھی فرمایا کہ یہ جائز نہیں کہ کوئی شخص جو ہے ہدایت کو، صحیح راہ کو لوگوں کی کثرت سے بچانے کے، جو زیادہ لوگ جس چیز پہ چلتے ہیں وہ صحیح ہیں، جس پر کم لوگ چلتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کا ساز و سامان کسی کے پاس کم ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ زہد اختیار کرتا ہے، یعنی دنیا سے دلچسپی نہیں لیتا، بلکہ دنیا کا ساز و سامان ہوتے ہوئے بھی کوئی دنیا سے دل نہیں لگاتا، چاہت نہیں رکھتا، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس طرح فقیر ملنگ بنے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور یہ بڑا اللہ والا لوگ، ضروری نہیں ہے۔ دونوں چیزیں شیخ نے یہاں پر ذکر کی۔ تو جس چیز سے اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے وہ تفریقے والی حدیث ہے، یعنی اپنی تمام تر روایت کو جمع کرنے پر صحیح ثابت ہوتی ہے حدیث۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں اس حدیث کو، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 72 فِرْقَةً، یعنی امت میں بہت سارے فرقے بن جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گمراہ ہو جائیں گے بہت سارے لوگ، تو میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، كُلُّهَا فِي النَّارِ، وہ سب کے سب آگ میں، جہنم میں جائیں گے، إِلَّا وَاحِدَةً، سوائے ایک کے۔ تو یہ مشہور حدیث ہے۔ تو پوچھا گیا وہ ایک فرقہ کون سا ہے، وہ ایک گروہ کون سا ہے؟ فرمایا ہی الجماعہ، وہ ایک جماعت ہے، اپنے عقیدے میں، اپنے اتحاد میں وہ ایک جماعت ہے۔ یہ الترمذی کی روایت ہے۔ تو یہ اس حدیث کی صحیح ترین روایت ہے۔ شیخ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی رسول، یہاں پر جماعت کا ذکر ہے، جماعت، ایک جماعت ہے۔ تو جماعت کی تاریخ بھی ہم سلف صالحین سے سیکھیں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، جماعت وہ ہے جو حق کے مطابق ہو چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا مجمع جمع کیا تو یہ جماعت ہے، اور کوئی ایک اکیلا شخص توحید پر ہے، صحیح بات پر ہے تو وہ جماعت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی توحید پہ تھے، پوری قوم دوسری طرف، تو وہ اکیلے ہی جماعت تھے اور حق پر تھے۔ ایک اور روایت ہے جس کی سند تو ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے، معتبر ہے، اور بہت سارے ائمہ نے اس کی گواہی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ، یعنی جو نجات پانے والا ہے، جو آگ سے نجات پانے والا گروہ ہے، جب اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، سنن الترمذی وغیرہ کی روایت، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو جو اس چیز پر ہوگا، اس منہج پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، یہ بھی نجات پانے والے گروہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو اگر اس روایت کی شیخ نے کچھ تحقیق یہاں پر ذکر کی ہے تو یہ حدیث متواتر کے درجے تک پہنچتی ہے، جس طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو دلائل میں نے ذکر کی ہیں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ حق کے مطابق جو بات ہوگی وہی کسی چیز کا کرائٹیریا ہے، اس کو جانچنے کا ذریعہ ہے، نہ کہ لوگوں کی تعداد۔ کوئی بھی قول ہو، کسی نے کوئی بات کی ہے، کوئی بھی عمل کسی نے کیا ہے، اگر وہ حق کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، وہ صراط مستقیم ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اسے ٹھکرا دیا جائے گا۔
اس کی تعداد کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے بولنے والے کو بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ اور حق سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کرنا۔ تو یہ دو باتیں ہو گئی جو آپ کو تسلی دیں گی کم تعداد ہونے کے باوجود۔ تیسری بات، وہ روایت جس کو بعض طلباء اور بعض اہل علم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یحمل هذا العلم من كل خلف عدول، یہ جو علم ہے کتاب و سنت کا، ایک جماعت دوسری جماعت سے حاصل کرتی رہے گی، عادل جماعت جو عدل انصاف پر قائم ہے، یعنی سلف سے بعد والے لوگ اس طرح وہ آگے منتقل ہوتے رہے گا۔ وہ کیا کریں گے؟ ینفون عنہ تحریف الغالین، وہ اس دین میں سے جو علم ہے اس میں سے جو غلو کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں گمراہ، ان کی جو تحریف ہے یعنی جو آیات احادیث کو ہیر پھیر کے بیان کرتے ہیں اس کو دور کریں گے، اس کی چھانٹی کریں گے، اس کو صاف کریں گے۔ وانتحال المبطلین، اسی طرح جو باطل پرست لوگ ہیں ان کی جھوٹی باتوں کو بھی دور کریں گے۔ وتأویل الجاہلین، اور جاہل لوگ جو تعویلات کرتے ہیں، صحیح معنی سے ہٹ کے دوسرے معنی بیان کرتے ہیں اپنی مرضی کے، اس کو بھی وہ ٹھیک کریں گے، صحیح کریں گے، لوگوں کو صحیح بات بتائیں گے۔ تو لہذا اس کی تفصیلات جو ہے مشکات المصابیح میں شیخ البانی کی تقریر میں دیکھ سکتے ہیں اس کا کو۔ لہذا اس کے بعد یہ بات ثابت اور واضح ہو چکی ہے کہ سچا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہترین مثال اور نمونہ قرار دیا ہے، چن لیا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں ہر معاملے میں بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کو چاہتا ہو اور اللہ کا بہت ذکر کرتا ہو۔ سورۃ الاحزاب کی 21 نمبر آیت ہے۔ اب شیخ جو ہے اپنے بیان کو شروع کرتے ہیں کہ اب ہم شروع میں آپ کو خوشخبری سنائی، آپ کو حوصلہ دیا، یہ طریقہ ہوتا ہے نبیوں کو بھیجنے، نبیوں کی جو صفت اللہ نے ذکر کی ہے، مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے ہیں نیک لوگوں کو اور حق پہ چلنے والوں کو، اور جو اس کے مخالف ہیں ان کو ڈرانے والے ہیں۔ تو آپ نے بھی وہی طریقہ استعمال کیا، کیونکہ آپ عالم ربانی ہیں اور انبیاء کرام کے طریقے پر چلنے والے ہیں، تو آپ کو خوشخبری شروع میں سنائی۔ اب ہم سلفی منہج کے اصولوں کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس زندگی اور آخرت میں سیدھے راستے پر چلائے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے لیے اس میں سے جتنا کچھ آسان ہو سلفی منہج کا تعارف کچھ کرانا پسند کروں گا۔ سلفی منہج کا کیا تعارف ہے؟ سلفی منہج کی تعریف ہم سے دو چیزوں کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم معلوم کریں کہ سلفی کیا ہے، سلفیت کیا ہے، دوسرا منہج کیا ہے۔ جہاں تک سلفیت کا تعلق ہے تو اس کا معاملہ واضح ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے یہ اس شخص کی طرف نسبت ہے جو گزر چکا ہو، جیسے کسی کے آباء و اجداد پہلے گزر جاتے ہیں، باپ دادے، تو وہ آپ کے سلف ہیں، آپ ان کے بعد ان کے جانشین ہیں، ان کے خلف ہیں۔ تو لہذا اس شخص کے بارے میں جو گزر جاتا ہے اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ السالف۔ اگر کسی شخص کو کسی چیز میں سبقت حاصل ہے کہ وہ آپ سے پہلے گزر چکا ہے وہ کام کر کے، تو اسے کہتے ہیں کہ اسلفہ، کہ وہ اس چیز میں دوسروں سے پہلے یہ کر چکا ہے، وہ اس کا سلف ہے، گزشتہ ہے، گزرا ہوا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اسلمت علی ما اسلفت من خیر، یہ جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اسلام سے پہلے نیک کام کرتا تھا، غلام آزاد کرتا تھا، رشتے ناطے جوڑتا تھا رشتہ داریوں سے، تو اس قسم کے جو میں کام کرتا تھا صدقہ خیرات، اس کا مجھے اجر ثواب ملے گا؟ تو فرمایا کہ اسلمت علی ما اسلفت من خیر، تم پچھلی نیکیوں کے ساتھ اپنے اسلام لے کر آئے ہو، یعنی ان کا بھی ثواب ملے گا مسلمان ہو جانے کی وجہ سے تمہیں، اس میں اگر برقرار رہو گے، باقی رہو گے۔ تو ادھر وہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور دین کی جو اصطلاح ہے، اس کی جو ٹرمنالوجی ہے، اس کے مطابق سلف سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور ان کے مخلص ترین پیروکاروں میں سے ایک خاص گروہ۔ یہ گروہ ان تمام لوگوں پر مشتمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اعظام رحمۃ اللہ علیہم، اور اس کے بعد آنے والوں میں سے جو بھی ان کے طریقے پر چلتا رہے۔ لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں السلف الصالح، آپ سنتے ہیں سلف صالحین،
بغیر کسی قید کے جب استعمال کیا جائے گا تو اس سے کیا مراد ہوں گے؟ شروع کی جو 3 زمانے اور نسلیں تھیں جن کے خیر پہ ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث میں نام لے کے نشاندہی کی، جسے خیر القرون کہا جاتا ہے عربی میں، کہ یہ بہترین نسلیں تھیں، بہترین زمانے تھے۔ فرمایا خیر الناس قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آتے ہیں، بعد میں آنے والے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں۔ تو یہ وہ معنی ہے جو اس حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ، اس کے مطابق اور بھی جو حدیث ہیں ان کا یہی معنی ہے۔ تو صحابہ کرام کے بعد کون آتے ہیں؟ ان کے شاگرد جو تابعین ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ان کی کچھ مثالیں، صحابہ کے تو نام آپ جانتے ہیں، جانے پہچانے ہیں، تابعین میں سے کچھ کی مثال شیخ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ سعید ابن مسیب، سعید ابن جبیر، شعبی، اکرمہ اور مجاہد رحمت اللہ علیہم، ان جیسے لوگ۔ اور تبع تابعین میں شیخ ذکر کرتے ہیں کہ سلفیت کے جو 4 مشہور امام ہیں اہل سنت کے، ائمہ اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام الشافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم، اور ان کے علاوہ بھی جتنے ائمہ ہیں، الاوزاعی، حماد بن سلمہ، حماد بن زید، سفیان الثوری، سفیان بن عیینہ، لیث بن سعد، ابو عبید، القاسم بن سلام، اور امام بخاری، مسلم، اور جو کتب حدیث کے جتنے بھی ائمہ ہیں، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ۔ تو جو کوئی ان کے راستے پر چلے، یقیناً یہ سب سلف صالحین کے امام تھے۔ تو جان لو، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ یہ کوئی انسان نہیں کوئی کہے کہ یہ جو سلفیت آپ کرتے ہیں، اس کو کس نے بنایا ہے، کون اس کا بانی ہے، کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ تو شیخ فرماتے ہیں یہ کوئی انسان نہیں تھا کہ جس نے کسی وقت یا کسی جگہ پر سلفیت کی بنیاد رکھی ہو، نہ تو اس کی بنیاد سلفیت کے جو تیسرے بڑے امام ہیں جو کہا جاتا ہے مجدد امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، انہوں نے نہیں رکھی، جنہوں نے اپنے بھائی امام محمد بن سعود رحمہ اللہ کے ساتھ سلفیہ کا احیاء کیا، اس کو واپس سے زندہ کیا مملکت سعودی عرب میں۔ نہ ہی اس کی بنیاد اس سے پہلے والے علماء، ائمہ دین اور خالص توحید کی طرف بلانے والے جو داعیان تھے، جیسا کہ شیخ الاسلام محمد بن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو شاگرد ہیں مشہور، اور نہ ہی اس کی بنیاد ان سے پہلے جو تھے ائمہ اربعہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ انہوں نے رکھی، نہ ہی اس کی بنیاد تابعین نے، نہ صحابہ کرام نے، نہ ہی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس کی بنیاد تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کے پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ لہذا جو شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے نبیوں کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سلفیت کے نزدیک کتاب و سنت جو نصوص ہوتے ہیں، نصوص کا مطلب ہے جو کتاب و سنت کے دلائل ہیں، قرآنی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس کو نصوص کہا جاتا ہے۔ تو ہم نص کی پیروی کرتے ہیں، اور اجماع، جس طرح صحابہ کرام کسی ایک چیز پر متفق ہو گئے، قرآن و سنت کا یہ فہم صحیح اور یہ بات ہے، تو نص اور اجماع اس کی ہم پیروی کرتے ہیں، یہی معیار ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ امت کو گمراہی پہ اللہ جمع نہیں کرتا، اور کتاب و سنت کو وحی کی صورت میں نازل کرتا ہے۔ لہذا کسی کی بھی کوئی بات ہو، کسی کا بھی کوئی عمل ہو، اس کو انہی 2 چیزوں کے اوپر ہم رکھ کے دیکھیں گے، نص اور اجماع، کتاب و سنت، اور جس پر متفق ہو گیا، اجماع ہو گیا صحابہ کرام ان کے بعد کے لوگوں کا۔ تو جس شخص کا قول اور عمل نص اور اجماع کے مطابق ہوگا اسے قبول کیا جائے گا، اور جس کسی کا قول یا عمل نص یا اجماع کے مخالف ہوگا، بغیر یہ لحاظ کیے ہوئے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے اور کیا ہے، اس کا رد کر دیا جائے گا، اس قول کا رد کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے، قول کا تو رد کر دیں گے ہم کہ یہ بات قبول نہیں ہے جو کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہے۔ جس شخص نے یہ بات کی ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو جس کا قول یا فعل نص یا اجماع کے خلاف ہو، لیکن اس کا بنیادی منہج سنت کی پیروی ہو، یعنی اس کی بنیاد سلفی ہو، وہ اصل میں کتاب و سنت کا داعی ہے، اس کی دعوت سنت کی دعوت ہے، ہر وہ چیز جو وہ کرتا رہا ہے، کرتا ہے، وہ سنت ہی سنت ہے، سلفیت پر چلتا ہے،
تب بھی ہم اس کی غلطی کا رد کریں گے چاہے وہ سلفی ہی کیوں نہ ہو. اس کی غلطی میں اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کی عزت محفوظ رہے گی اور احترام باقی رہے گا. اگر وہ شخص، اب دوسری طرف آ جائیں، اگر وہ شخص جس کا قول اور فعل نص اور اجماع کے مخالف ہو مگر وہ اصل میں بھی بدعتی شخص ہے، اس کا عقیدہ ویسے بھی صحیح نہیں ہے اور بدعتی کی طرف بلاتا ہے، سلفیت پر نہیں ہے، سنت پر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیادی گمراہی پر ہے، تب اسے محض گمراہ لوگوں کی طرح رد کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ سخت رویہ اپنایا جائے گا، اس سے لوگوں کو خبردار کیا جاتا رہے گا جب تک اس کی تنبیہ نہ ہو جائے. اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے، شیخ فرماتے ہیں کہ اس کے فائدے سے بڑھ کر نقصان نہ ہوتا، یعنی آپ کو یا آپ کی دعوت کو کسی قسم کے نقصانات کا سامنا ہو، اس میں پھر حکمت اپنائی جائے گی. تو جہاں تک سلفی منہج کا تعلق ہے، مجھے امید ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ اس وضاحت سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اچھی طرح سے کہ سلفیت ہر اس چیز کی پیروی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہیں، اور اس پر قول و فعل میں مضبوطی سے تھام لینا ہے، مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. یہی سلفی منہج ہے، یہی سلفی طریقہ ہے، یہی مسلک اہل سنہ والجماعہ ہے. کیونکہ سلفیت کے بہت سے نام ہیں لیکن ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے ہاں مختلف جماعتوں نے یہ نام رکھ لیے ہوتے ہیں اس وجہ سے، مگر ان کا معنی بالکل صحیح ہے. اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہو تو یہ معنی صحیح ہیں. لہذا ان کو فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا گروہ بھی کہا جاتا ہے، طائفہ منصورہ، اللہ کی طرف سے مدد یافتہ گروہ بھی کہا جاتا ہے، اہل حدیث، اہل سنت والجماعہ بھی کہا جاتا ہے. لہذا جب آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں تو میں آپ کے سامنے سلفی منہج کے کچھ اصول پیش کرتا ہوں. تو اب شیخ یہاں سے اصول ذکر کریں گے. پہلا اصول، سلفیت کی طرف نسبت کرنا. سلفی کہلانا چاہیے ایک شخص کو. شیخ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ آج جب دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل سنہ والجماعہ میں سے ہیں اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، یعنی بدعتیوں کے طریقے پر نہیں ہیں، لیکن سلفیت کی طرف منسوب ہونے سے نفرت رکھتے ہیں. ہم کیوں سلفی کہلائیں، ہم بھی دوسرے فرقہ کے سمجھے جائیں گے. میں کچھ دلائل بیان کروں گا تاکہ آپ کے دل اس نسبت کے تعلق سے مطمئن ہو جائیں کہ کہلانا چاہیے. میرا مطلب ہے کہ سلفی کہلانا چاہیے، سلفیت کی جانب نسبت. آپ کا یقین مضبوط ہو جائے اور جو نفرت آپ کے دلوں میں ہے وہ شیطانی سرگوشیوں کی وجہ سے ہے، شیطانی وسوسہ ہے. یہ نفرت کمزور یقین اور دین کے معمولی فہم کی وجہ سے اور زیادہ پھیل گئی ہے لوگوں میں اور پھیلتی جاتی ہے، اور زیادہ وہ اس میں پکے ہوتے جاتے ہیں. اگر آپ کا واقعی یقین مضبوط ہوتا اور آپ کے دین کا علم اگر پختہ ہوتا تو کبھی بھی آپ اس سے نہیں بھاگتے. یہ چیزیں آپ کے اوپر سوار نہ ہوتی، آپ سے طاقتور نہ ہو جاتی کہ آپ اس سے نفرت کریں، اس سے دور ہٹیں. کیوں ہم یہ کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس بات کا ثبوت آیا ہے. ان حدیث میں سے ایک حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرماتے ہیں، جب ان کو تسلی دیتے ہیں کہ میں فوت ہونے والا ہوں، اشارہ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تم صبر کرو، نعم السلف انا لکی، میں تمہارا کتنا اچھا سلف ہوں، یعنی تمہارے پیروی کیے جانے کے لائق جو گزر جاؤں گا میں، تو تم میری پیروی کرنا کتنا اچھا، میں تمہارا سلف ہوں، تو میرے طریقے پہ چلو. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. دوسری بات یہ کہ یہ نسبت جو ہے سلفی کہلانا، یہ کوئی بدعت نہیں ہے. یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے چلتی آئی ہیں جنہیں سلف کہا جاتا ہے. یہ جو اصطلاح ہے سلف، اس دین کے ائمہ جو گزرے ہیں، بڑے بڑے امام علماء اہل سنہ والجماعہ میں عام تھی. یہ تو ابھی لوگوں نے اس کو ایک عجیب سی چیز بنا دی ہے کہ کوئی نئی بات ہے. اس وقت یہ عام منتشر تھی اور چلتی تھی اور اس کو استعمال کرتے تھے. اس بات کو جو چیز زیادہ مزید واضح کرے گی کہ اس بارے میں اجماع ہے، یعنی متفق ہیں جتنے بھی ائمہ وغیرہ گزرے ہیں جو سنت پر چلنے والے ہیں. اس کو کس نے نقل کیا ہے؟ جو اجماع نقل کرنے والے بہت کم ائمہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اس چیز پر اجماع ہے. ان میں سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت مشہور ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ لا عیب علی من اظہر مظہر السلف انتسب الیہ واعتز الیہ،
بل یجب قبول ذلك منه اتفاقا فإن مذهب السلف لا يكون الا حقا، کہ جو شخص یہ واضح کرے کہ وہ سلف کے منہج پر ہے یعنی سلفی ہیں اور اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، بلکہ اس کی طرف سے اس بات کو قبول کرنا علماء کے اجماع کی روح سے واجب ہے، کیونکہ جو سلف کا مذہب تھا وہ حق کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تو وہ کوئی باطل یا بری بات تو نہیں کر رہا جس سے آپ بھاگ رہے ہیں یا جس کو آپ عیب سمجھتے ہیں، وہ تو ایک اچھی بات کر رہا ہے کہ میں صحابہ اور ان کے جیسوں کے طریقے پر چلتا ہوں۔ تو اگر آپ چاہیں تو ایک اور حوالہ شیخ پیش کرتے ہیں مجموع الفتاوی سے، جو اس کا پورا حوالہ ذکر کیا ہے کہ مجموع الفتاوی امام ابن تیمیہ کی 4 جلد صفحہ نمبر 149 پر۔ لہذا یہ ہمارے سلفی منہج کی ایک بڑی علامت ہے کہ وہ لوگ جن کی جلالت قدر، علم و فضل سب جانتے ہیں وہ اجماع نقل کرتے ہیں اس بارے میں۔ لہذا خصوصی طور پہ میں اسلام کے نوجوانان سے یہ کہوں گا اور عمومی طور پر تمام مسلمانوں کو کہ آپ کے دلوں میں سلفیت کی طرف نسبت پر کسی قسم کا حرج بالکل بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آرام سے کہیں کہ میں جو ہے سلفی ہوں، یہ تو فخر کی بات ہے کہ میں بدعتی نہیں ہوں یا کسی گمراہ لیڈر کی طرف منسوب نہیں ہوں، کسی فرقے کی طرف، میں تو سلف صالحین کے طریقے پر ہوں۔ اس میں آر والی کون سی بات ہے؟ اس کے ذریعے سے اپنا امتیاز ظاہر کرو دوسروں سے، اور ملامت کرنے والوں کی پھر ملامت کی پرواہ نہیں کرو۔ ایک اور بات شیخ فرماتے ہیں، یہ بھی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے مجموع الفتاوی میں ذکر کیے ہیں اسی جگہ میں، کہ جس طرح بھی آپ نے سنا کہ سنت پہ چلنے والے ایسے کرتے ہیں، جو اس کے برعکس لوگ ہوتے ہیں جن کو اس سے تکلیف ہوتی ہے وہ بدعتی لوگ ہیں۔ من علامات البدع ترک انتحار السلف الصالح، کہ بدعتیوں کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ وہ سلف صالحین کی طرف اپنے کو منسوب نہیں کرتے، اس سے بھاگتے ہیں۔ یہ تو نشانیوں میں سے ہیں بدعتیوں کی، حزبیوں کی، گمراہ لوگوں کی۔ بس آپ کو کوئی بھی خلفی جو سلف کے بجائے باقیوں کی پیروی کرتا ہے، ناخلف لوگوں کی، ایسا نہیں پائیں گے آپ کوئی کہ خصوصاً جو نئی موجودہ دور کی دعوتی دینی جماعتیں ہیں کہ وہ اس نسبت سے بھاگتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، دوسروں کو بھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سلفیت کی جانب نسبت کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ سلفیت محض ایک نسبت کا نام نہیں ہے، بلکہ سلفیت اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع اور پیروی کرنے کا نام ہے۔ لہذا میرے بیٹوں شیخ فرماتے ہیں لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک حزب الرحمن، رحمان اللہ تعالیٰ کا گروہ، اور دوسرا حزب الشیطان، شیطان کا گروہ اور اس کی جماعت۔ تو شیطان کی جماعت کون ہے؟ کافر لوگ، منافقین، مشرکین جو عقیدے والا نفاق رکھتے ہیں۔ اور رحمان کی جماعت کون ہے؟ جو مسلمان ہیں، مومنین ہیں، جو ایسے کسی کام کا ارتکاب نہیں کرتے جو ان کو دین سے نکال دیں مکمل طور پہ۔ تو رحمان کی جو جماعت ہے اس کے وہ خالص لوگ ہیں جو گمراہ نہیں ہوئے اور نہ کبھی گمراہ ہوں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کرے۔ تو جو کسی وقت اور کسی جگہ یہ ہدایت اور حق کے راستے سے نہیں پھرتے ہیں اور نہ غلطی اور گمراہی پر اتفاق کرتے ہیں، اگر ایک سے ہوتی ہے تو باقی اس کا رد کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، تو یہی لوگ کون ہیں؟ سلفی ہیں، اہل سنہ والجماعہ ہیں، طائفہ منصورہ ہیں اور فرقہ ناجیہ ہیں۔ دوسرا اصول، لوگوں کو حق سے پہچانا جاتا ہے نہ کہ حق کو لوگوں سے، کہ فلاں ہمارا ہے یا جاننے والا ہے یا جو ہے سنت کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ کچھ کہے گا تو صحیح ہے، اگر وہ غلط بھی کہے گا تو صحیح ہے۔ اس طرح نہیں ہے، بلکہ حق کے مطابق دیکھیں گے، چاہے وہ اپنا ہو، آپ کا پیارا قریبی ہو یا سنت کی طرف منسوب ہو، غلط بات ہے تو وہ غلط ہے۔ تو یہ ہمارا معیار ہے۔ اس اصول کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کو تمسک اختیار کرنے والا یعنی مضبوطی پکڑنے والا سنت اور اہل سنت میں سے ہے، اور یہ کہ وہ ایسے حق پر ہے کہ جس میں بدعات اور خرافات کا کوئی شائبہ نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، کہ جب وہ واقعی حق پر ہو، جس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے قول و فعل میں حق جھلکتا ہو، وہ حق اور اہل حق کی جانب رجوع کرتا ہو۔ تو یہ پہلا حصہ تھا کہ وہ حق پر ہو۔ دوسرا حصہ، کسی شخص کو حق سے نہیں پہچانا، کسی شخص کو حق کو کسی شخص کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا، کسی شخص کو حق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔
تو اس کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص کا محض سلوک بظاہر قول یا فعل اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ ثواب پر ہے جب تک آپ اس کو حق پر پیش نہیں کریں گے، یعنی نص اور اجماع پر۔ صرف اس کا یعنی دعویٰ کرنا یا کسی جو ہے سلف کی جانب بھی کیوں نہ منسوب ہوتا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ اس کی ہر بات ہم لے لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس صرف دو ہی میزان ہیں، نص اور اجماع۔ جو اس کے مطابق ہے، اپنا ہو یا پرایا، اس کی اس بات کو لیا جائے گا، جو اس کے مخالف ہے اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ تیسرا اصول الولا والبرا، الولا والبرا یعنی محبت اور نفرت، دوستی اور دشمنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے دین کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے۔ تو یہ بھی دین کا اور عقیدے کا حصہ ہے۔ شیخ فرماتے ہیں، شیخ عبید الجابری حفظ اللہ، کہ بہت سے ایسے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے داعی ہیں، وہ دوستیوں اور دشمنی کے معاملے میں نا انصافی اور ظلم کرتے ہیں، اور ہم آپ سے اور ہر اس شخص کے ساتھ جس تک یہ پیغام پہنچے وضاحت اور بالکل صاف طور پہ بات کریں گے کہ ان کے نزدیک محبت اور نفرت یا دوستی اور دشمنی کی بنیاد شخصیات پر ہے، مخصوص شخصیات ہیں، جو اس کا ہے یا اس کے بارے میں اچھا ہی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، جس نے اس کے خلاف بولا چاہے حق بولا تو ہم اس سے نفرت کرنے لگیں گے، اس سے دور ہو جائیں گے۔ جبکہ اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور شخص سے اس کی ذات کی بنا پر محبت نہیں کی جاتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، اور وہ اس پیغام میں جس کی وہ اللہ عز و جل کی طرف سے تبلیغ کرتے ہیں معصوم عن الخطا ہے، یعنی آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ پیغام پہنچا دیا اور احکامات ہم تک پہنچا دیے ہیں، دے دیے ہیں، ان پر نہ تو آپ نے کوئی اضافہ کیا ہے نہ کوئی کمی کی ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء رسول کا یہی طریقہ رہا ہے۔ جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نفرت اور محبت کی بنیاد شخصیات پر نہیں بلکہ اللہ کی خاطر ہوں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جس نے بھی اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ ہی کی خاطر نفرت بھی کی، اللہ کے لیے دوستی کی، اسی کے لیے کسی سے دشمنی کی، اگر کسی کو دیا تو اللہ کے لیے دیا، اس کی وجہ سے دیا، کسی کو نہیں دیا تو اللہ کی وجہ سے نہیں دیا، تو جس شخص میں یہ 6 صفات موجود ہوں اس نے تکمیل کی اپنے ایمان کی، اس نے ایسا مضبوط کڑا تھام لیا۔ ایمان کی جو کڑیاں ہیں اس میں سے سب سے مضبوط کڑی کو اس نے تھام لیا۔ تو اس معنی کی حدیث سنن ترمذی میں صحیح سند سے مروی موجود ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ مخالف سے رد کرنا، یعنی جب آپ مخالف دیکھیں، مخالفت دیکھیں کتاب و سنت، اجماع کی، سلف کے طریقے کی، اہل علم کے طریقے کی، تو آپ اس کا رد کریں گے۔ یہ بھی اصول میں سے ہیں، اس سے کوئی پرہیزگاری نہیں دکھائیں گے آپ کے، میں یہ نہیں کرتا میں لوگ بھاگ دیں گے، بلکہ کریں گے۔ شیخ فرماتے ہیں یہ چیز کیونکہ منظر عام پر ہے موجود، شیخ فرماتے ہیں ایسے سینکڑوں نہیں تو دسیوں لوگ ضرور ہیں جو اس معاملے کو معمولی سمجھتے ہیں کہ رد وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ مخالف پر رد کرنا ایسا عمل ہے جو امت کو تقسیم کرتا ہے۔ ہم باطل دیکھیں، خاموش رہیں، کیونکہ لوگ بھاگ جائیں گے، بگڑ جائیں گے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق امت کو اختلافات بھلا کر اتحاد کرنے اور یہ جو مختلف گروہ ہیں، ایک تفرقہ ہے، اس کی اصلاح کرنے، ٹوٹی ہوئی امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اور آخر تک جو وہ باتیں دہراتے رہتے ہیں۔ میں کوئی بھی جو ہے اپنے حق بات بیان کی اور اس کی وجہ سے کوئی ٹوٹتا ہے، اس کو آپ جو ہے یہ چیز اس طریقے سے بیان کریں کہ اس کی وجہ سے تفرقہ ہو جائے گا، پھوٹ پڑ جائے گی، جبکہ آپ حق پر ہیں، تو یہ شیطانی وساوس ہیں۔ تو لہذا ہم ان سے کہتے ہیں، شیخ عبید الجابری فرماتے ہیں، پہلی بات یہ کہ وہ اتحاد یا جڑے رہنا جس کی بنیاد اور اصول آپ بتا رہے ہیں، اس کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں باطل کا رد نہیں کرنا چاہیے، جس کی مختلف قسم کے آپ سلوگن استعمال کرتے ہیں اور اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، امت کا اتحاد، یا سب جڑ کے رہیں، کوئی کسی کو غلط نہ کہیں، اپنی کو چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں، اس طریقے سے بولتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی خاطر ہے یا شخصیات کی خاطر ہے؟ جہاں تک شخصیات کا تعلق ہے تو ہمارا ان سے کوئی ناطہ نہیں، لیکن وہ اپنے گمان میں، یعنی ایسے لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں نہیں ٹوٹیں،
مگر پھر جو صرف اللہ کی خاطر ہے اگر آپ واقعی کہتے ہیں تو اس کے تو اصول و قواعد آپ نے کہاں سے نکالے ہیں یہ چیزیں کہ یہ چیزیں اصول کو بھی چھوڑتے ہیں, عقیدے کو بھلا کر ہم جمع ہو جائیں, کہاں سے آپ لے کر آئے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہم انہیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کے اجماع کی طرف پھیریں گے, وہاں سے لیں گے, کیونکہ یہ اللہ کی کتاب, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین کے جو ائمہ حق ہیں, ائمہ ہدایت ہیں, ان کے اجماع سے ثابت شدہ حقیقت ہے کہ لوگ جمع ہو ہی نہیں سکتے چاہے آپ جتنی کوشش کریں مگر صرف حق پر جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. جس کی بہترین مثال کون سا گروہ ہے؟ صحابہ کرام. عقیدے میں ان کا اختلاف نہیں تھا, دیگر معمولی اختلافات خواہ ہوں ان میں, پھر بھی وہ پھوٹ کا شکار نہیں تھے, ایک دل کی مانند تھے. تو اس کی بہترین مثال موجود بھی ہے. کوئی کہے کہ یہ ہو نہیں سکتا, ہو سکتا ہے, لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق تھے, صحیح عقیدے میں لیں. اسی دین اکبر جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور جس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے اور شرک سے روکنا ہے. پھر دین کے تمام باقی فرائض وغیرہ اس میں آتے ہیں. لہذا اس بات کا قاعدہ کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور اپنی زمین کے لیے راضی ہوتا ہے کہ اس کے سوا کسی چیز سے اللہ راضی نہیں ہوتا؟ دو باتیں ہیں. پہلی بات دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا جس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے. اور پھر دین کے باقی تمام جو فرائض ہیں, اعمال ہیں وہ. دوسری بات ہر اس چیز سے ڈرانا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور غصہ فرمائے. اس کی نافرمانی اور اس کی غضب کو دعوت دینے والی جتنی چیزیں ہیں اس میں سے سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ شرک ہے, کفر ہے. اس کے بعد دیگر کبیرہ گناہ ہیں, بدعات, خرافات وغیرہ ہیں, کیونکہ یہ تمام چیزیں ایمان کی جو پاکیزگی ہے, ستھرائی ہے, اس کو خراب کرتی ہے, اس کو داغدار کرتی ہے یا اس میں کمی کرتی ہے, نقص کرتی ہے. دوسری بات آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان تفرقے کا شکار نہیں ہوں, فرقہ بندی نہیں ہوں. اگر آپ کہیں کہ ہاں میں تو یہ چاہتا ہوں, ہر کوئی یہ چاہتا ہے, تب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کس بات پر اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, کس بات پر اتحاد؟ کیا کسی خاص منہج پر جمع کرنا چاہتے ہیں؟ جواب ہوگا ہاں. تب ہم کہتے ہیں اس بات کو غور سے سنیں جسے اللہ کے بندے, اس کے رسول, اس کے منتخب کردہ خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 72 فِرْقَةٍ. وہی حدیث واپس ذکر کی شیخ نے کہ میری امت بھی 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, سب آگ میں جائیں گے سوائے ایک کے. تو اس روایت کے کیا الفاظ ہیں؟ وہ ایک گروہ ہوگا, ایک جماعت ہوگا, ایک عقیدے پر ہوگا. اس حدیث سے متعلق کچھ باتیں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. شیخ فرماتے ہیں لہذا یہ بات ہے جس سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے. یعنی اللہ نے بھی دیکھے نا کہ مختلف راہوں پہ جا رہے ہیں, وہ سب مسلمان کہلانے والے ہیں, لیکن ایک خاص بتا دیا کہ اس طریقے پر چلنے والے وہ الگ ہیں سے. تو ایک خاص طریقہ تو ہونا ضروری ہے, حق والا. چنانچہ جماعت سے مراد سلفی, طائفہ منصورہ, فرقہ ناجیہ ہی ہیں. وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے, اور اللہ تعالیٰ اس کے سوا کسی اور بات پر اکٹھے ہونے سے راضی ہوتا بھی نہیں, چاہے آپ کر لیں. تیسری بات یہ کہ آپ لوگوں کے خیال میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا درست ہے. تو وہ کہیں گے کیوں نہیں, حق اور باطل میں فرق کرنا تو چاہیے, ہر چیز میں, چاہے دنیاوی معاملہ کیوں نہ ہو, صحیح غلط میں, کھرے کھوٹے میں فرق کرنا چاہیے. کیونکہ حق اور باطل میں فرق کرنا تو ایسی چیز ہے, چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو, معاملات ہوں آپسی, یا شخصی جو معاملات ہوتے ہیں, انسان کے پرسنل میٹرز ہوتے ہیں, وہ ایک معیار ہے, وہ ایک فرقان ہے. یعنی صحیح اور غلط چیز کو الگ کرنے کا یہ تو لازمی چیز ہے, ہر کوئی جانتا ہے, عقلی طور پر بھی جانتا ہے, آپ کو دلائل کی ضرورت بھی نہیں. اور اگر وہ کہے کہ ہاں ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی فرق کیا ہے مسلمان غیر مسلمان میں, ایماندار اور بے ایمان لوگوں میں, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرق کیا ہے, اور تمام دین کے جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں انہوں نے بھی اس میں فرق کیا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, یعنی اس کی دلیل کیا ہے ہم بتا رہے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. صحیح بخاری مسلم کی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے, ناقابل قبول ہے. دوسری روایت میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں تو مردود ہے, ناقابل قبول ہے. تو اس میں فرق کیا نا, یعنی یہ تو نہیں دیکھا دین میں کہ کوئی بھی عمل کرو بس قبول ہے, بس عمل ہونا چاہیے, کچھ بھی کرو, لیکن ایسا نہیں ہے. کچھ چیزیں قبول ہیں, کچھ چیزیں ناقابل قبول ہیں, جس طرح اس حدیث سے ثابت ہے. تو جو چیز رد
کی جا سکتی ہو وہ ایسی ہے جیسے موجود ہی نہ ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اہل علم فرماتے ہیں اگر یہ رد عبادت سے متعلق ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ عبادت ہی فاسد قبول نہیں ہے اور اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی دنیاوی معاملے میں آپ نے شریعت کو ملحوظ نہیں رکھا تو وہ جو آپ نے ٹرانزیکشن کی ہے، معاملہ کیا ہے، وہ بھی باطل ہے، ختم ہے، یعنی اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو لاگو نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور دوسری حدیث سنیں اس بارے میں کہ سَيَكُونُ أَقْوَامٌ يُحَدِّثُونَكُم بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ ان قریب ایسے لوگ بھی آئیں گے جو ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے، ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں اور تمہارے باپ دادوں نے سنی ہوں، اپنی طرف سے گڑھ کے، اپنی طرف سے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر ایک تیسری حدیث بھی شیخ نے ذکر کی کہ بہت ضروری باتیں ہیں، اس لیے اس کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے، اور کافی عرصہ بھی ہوا جو یہاں پر درس وغیرہ نہیں ہوا، اور موجودہ حالات میں جس قسم کی گمراہیاں ہیں تو سلفی اصول سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مشہور حدیث ارباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی سنن ترمذی وغیرہ میں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت من القلوب، بلکہ میں عربی چھوڑ دیتا ہوں تاکہ اور یہ جانی پہچانی حدیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ کیا، ایک خطبہ دیا جو بہت ہی زیادہ بلیغ تھا، اثر انداز تھا، جس سے ہم رونے لگے، آنسو بہہ پڑے، ہمارے دل بھی ڈر گئے۔ تو ہم نے کہا یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمیں چھوڑ کے جانے والا ہے، الوداع کہنے والا ہے، اس کا خطبہ ہے، اس کا خطاب ہے، تو ہمیں ضروری نصیحتیں کریں، ہم سے کوئی عہد لیں۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس کا تقویٰ اختیار کرنے کا اس کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، اور جو تمہارے حکمران ہیں چاہے وہ حبشی کیوں نہ ہو، جیسا بھی ہو اس کی سنو بات، اس کی فرمانبرداری کرو، اور دین میں نئے نئے کاموں سے بچو، کیونکہ میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا دین میں۔ تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہدایات بھی دی کہ میری سنت کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اور خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہیں، مضبوطی سے پکڑنا، اتنی مضبوطی سے کہ دانتوں کے جبڑوں سے جو مضبوطی سے چیز پکڑی جاتی ہے اس طرح پکڑنا، اور دین میں نئے نئے کاموں سے بچنا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک حصہ ہے، اور یہ اس بارے میں فیصلہ کن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہٹ کر نہ تو کوئی اصلاح کی گنجائش ہے، نہ امت کی وحدت۔ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے خلفائے راشدین کے طریقے پہ نہیں چلتا، مگر ساتھ میں یہ ایک اچھا سا نعرہ لگاتا ہے پرکشش صاحب کو کہ میں امت کا اتحاد چاہتا ہوں، میں ان کو توڑنا نہیں چاہتا، میں اصلاح چاہتا ہوں، تو اس کی یہ باتیں جھوٹی ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ اس کی مزید وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے جو امام احمد اور مسلم نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس کی یہ ڈیوٹی، یہ ذمہ داری ہوتی تھی اللہ کی طرف سے کہ جو بھی اچھی باتیں وہ جانتا ہے جو اللہ نے بتائی ہیں وہ ضرور پوری کی پوری بتائے امت کو، اور جتنی بھی خطرناک چیزیں ہیں، بری چیزیں جن سے بچنا چاہیے وہ بھی امت کو ضرور بتائے۔ تو اس کی ذمہ داری ہے جسے اسے نبھانا ہے، اور تمام نبی اس ذمہ داری کو نبھا کر گئے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اس امت کی حفاظت اور اس کی سلامتی اس کے اگلے حصے میں رکھی گئی ہے، یعنی جو صحابہ کا دور تھا اس کے قریب دور، جو بعد والا حصہ ہے امت کا، اس میں تو بڑے فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، بلائیں ہوں گی، اور ایسی باتیں ہوں گی جو تمہیں بری لگیں گی، یعنی صحابہ کو وہ دیکھیں گے کہ یہ تو کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں، تو ان کو بری لگیں گی۔ تو میرے پیارے بیٹو، یہ حدیث اس بات کا مصداق ہے جسے امام ابو عمر بن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التمہید میں ذکر کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تک اپنی سند پہنچا کے کہا کہ امام وہاب ابن کیسان رحمہ اللہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، کسی بھی مجلس میں بیٹھتے، جس طرح میں درس دے رہا ہوں آپ کو، تو وہ اس میں جب بھی اٹھتے اس مجلس کو ختم کر کے شاگردوں کو یہی کہتے کہ اعلموا انہ لن یصلح آخر هذا الامر الا ما سعى اوله، کہ اس دین کے آخری حصہ جو تم لوگ ہو یا بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طریقے سے جس طرح پہلے لوگوں کی ہوئی تھی، صحابہ کرام وغیرہ کی ہوئی تھی، توحید سے، سنت سے، سلف صالحین کے عقیدے سے۔ تو صحابہ کرام کا جو مخالف ہوگا ان کی مخالفت کرے گا، رد کرنے کے تعلق سے، مخالف کا رد کرنے کے تعلق سے صحابہ کرام سے جتنی روایتیں آئی ہیں بہت زیادہ ہیں، سنت میں بھی بہت سے دلائل آئے ہیں اس بارے میں، بدعت کا رد کیا جائے گا۔
ان میں سے مروی چند اقوال آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اہل رائے سے بچو جو اپنی عقل لڑاتے ہیں بجائے کتاب و سنت کی پیروی کے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے میں کمزور ہیں، لہذا انہوں نے اپنی رائے سے باتیں کرنا شروع کر دی اور گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر ڈالا۔ ضلوا واضلوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ بھی مشہور صحابی رسول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرا نہیں خیال کہ آج میرے علاوہ کسی اور کو تباہ کرنا شیطان کو بڑا پسند ہو، یعنی مجھ سے بہت چڑھے ہوتے اور مجھے تباہ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مشرق اور مغرب میں بدعت پیدا ہوئی تو کوئی شخص اٹھا کے اسے میرے پاس لایا تو میں نے جو ہے اس کو سنت سے قابو کر دیا، اس بدعت کو، اور توڑ پھینکا اور اس کا کلا کما کر دیا، ختم کر دیا۔ جب میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر کسی شخص نے اس بدعت کو قبول نہیں کیا۔ تو شیطان تو ابھی بھی جو سنت پہ چلے توحید پہ، آپ سے سب سے زیادہ نفرت شیطان کو ہوگی، تو آپ کو مختلف جو ہے آزمائشوں میں، اذیتوں میں، گناہوں میں مبتلا کرنا اس کو زیادہ پسند ہوگا دوسرے لوگوں کے مقابلے میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتبعوا ولا تقتدوا فقد کفیتم، پیروی کرو پہلے لوگوں کی جس چیز پر وہ چلتے آئے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نئے منہج، نئے طریقے، نئی سوچ، بلکہ تو کفایت ہو گئی ہے، یعنی جتنا کچھ بتا دیا تو میں صحابہ نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے، جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، دنیا کی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے بھی کافی ہیں، آپ کے سامنے وہ سب چیزیں تاریخ میں کر کے گئے ہیں، آپ بھی وہی چیزیں چاہتے ہیں، اور جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں وہ بھی انہی چیزوں کے تاریخی حوالے بیان کر کے آپ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو پہلے مل چکی ہیں ایک گروہ کو اور وہ ان کے لیے کافی تھی، تو ہم بھی اسی پر چلے بجائے نئے طریقے اور نظریات اور مناہج ایجاد کرنے کے۔ امام الشعبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محض اپنی طرف سے رائے بیان کرنا، قیاس کرنا، اس سے بچو۔ اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، اگر تم محض اپنے رائے پر چلنے لگو، اسی پہ بھروسہ کرو، حلال کو حرام بنا دو گے، حرام کو حلال بنا دو گے اپنی مرضی سے، لہذا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کی جانب سے جو محفوظ کر کے آثار تم تک پہنچائے ہیں انہی کو تھامے رہو، بس کافی ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصبر نفسک علی السنہ، اپنے آپ کو سنت پہ قائم رکھو، اسی پہ جمے رہو، اس پر صبر کرو، جو کچھ سلف صالحین نے کہا وہ کہو، جس چیز سے باز رہے اس سے باز رہو، اپنے سلف صالحین کے راستے پر چلو، کیونکہ یقیناً جو چیز ان کے لیے کافی تھی وہ تمہارے لیے بھی کافی ہوگی۔ لہذا اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تابعین اعظام جو ان کے بعد آئے، یہ سارے اس بات پر متفق تھے کہ جو شخص سنت رسول کی مخالفت کرے اس کا رد کیا جائے گا، اور اس طرز عمل میں اس کے لیے مثال خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ رد کرتے تھے منکر کا دیکھ کے، کیونکہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفات کا اتنے قوی طور پر اور شدت کے ساتھ رد فرمایا کہ جو صاحب بصیرت ہے اور جو اچھا دل رکھتا ہے اس کو سن لے گا تو وہ آپ کی مخالفت سے باز رہے گا، اس کو عیب نہیں سمجھے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح مکہ کے بعد حوازن اور ثقیف جو قبائل ہیں اس کی طرف گئے تو ایک بیری کا درخت تھا، بیری کا جو درخت ہوتا ہے، پیڑ ہوتا ہے، وہ تھا، اس کے پاس سے گزرے، مشرکین وہاں پر بیٹھتے تھے مجاور بن کے، اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے برکت کے لیے، اپنے جو شرکیہ ان کے عقائد ہیں اس کے مطابق تبرک لیتے تھے اس سے کہ اس سے ہمارے جو ہے ہمیں قوت حاصل ہوگی ہے، فتح حاصل ہوگی، تو وہ لٹکاتے تھے۔ اس کا نام انہوں نے رکھا تھا ذات و انوار، اس درخت کا نام۔ تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو یہ بھی معلوم چلا جو تجربے کار ہیں آپ سے پہلے دین میں، اسلام میں، ان کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ جو نئے ہیں وہ مختلف فطروں میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو وہ ان کے لیے اچھا نمونہ ہے، جو پہلے گزر چکے ہیں، جو ان سے سینئر ہیں، ان کی باتوں کا جو ہے دھیان دینا چاہیے، سیکھنا سمجھنا چاہیے۔ تو اس سے بھی آپ دیکھیں، فرمائے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوار کما لهم ذات انوار، ہمارے لیے ایک ایسا بیری کا درخت بناتے ہیں تبرک کے لیے، ذات انوار، جس طرح ان مشرکین کا ہے، تو ہمارے لیے سے ملتی جلتی کوئی چیز بنا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب غصہ فرمایا اس منکر کا، اس کے وقت رد کیا، اگرچہ وہ صحابہ تھے اور ایمان لے کر رہتے، فرمایا اللہ اکبر انھا السنن، یہ تو پچھلے لوگوں کے طور طریقے ہیں۔ قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم،
تم نے تو وہی کہا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. قرآن کی آیت ہے. انہوں نے جب بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا کہ ہمیں بھی ایسا معبود بنا دیں جیسے ان کے معبود ہیں. تو اگر ہم اس بات کے، اس حدیث کے متن اور اس کے وقت پہ غور کریں، یہ آخری بات کر کے شاید اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، تو ایک عجیب چیز سامنے آتی ہے. اس وقت کو بھی دیکھیں کس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور اس میں جو الفاظ ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی راہ کی طرف بصیرت کے ساتھ جو دعوت دینے والے داعی ہیں، اور اس میں جو ہے پختہ ارادہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ حق کی دعوت کا فریضہ بخوبی انجام دے سکتے ہیں اس کو سمجھنے کی صورت میں. پہلی بات یہ کہ الفاظ کے لحاظ سے یہ دونوں بیانات مختلف ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان سے کہا تھا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا تھا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب و احترام سے پیغمبر ہونے کے لقب سے پکارا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے ویسے بھی وہ نافرمان تھے. انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ. تو بے ادبی پہ مبنی تھا، انہوں نے وہ احترام نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک ذات انوات بنائیں، یعنی ایسا جو درخت ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے معبود بنائیں، جبکہ انہوں نے سیدھا کلم کھلا بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا کہ اجعل لنا الہا، ہمارے لیے ایک معبود بنائیں. سیدھا سیدھا شرک کا مطالبہ. تو دونوں کی باتوں میں فرق تھا. اتنا زیادہ فرق ہے ان دونوں میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا اور انہوں نے ادب سے کہا تھا، انہوں نے بےعزتی سے کہا تھا، لیکن دونوں کا ریئیکشن موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک سا رہا. لوگ کہتے ہیں نا کہ جو اپنے ہیں ان کو ساتھ اس طرح کرو جو دوسرے ہیں. دونوں کا ریئیکشن ایک جیسا تھا کیونکہ بات ایک جیسی سنگین تھی، اس کا نتیجہ سنگین ہو سکتا تھا. تو ان دونوں باتوں کے باوجود ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اقوال میں فرق نہیں کیا، کیونکہ اس کا آخری نتیجہ دونوں کا ایک نکلنا تھا بعد میں جا کر. ابھی نہیں تو بعد میں جا کے وہ کیا تھا نتیجہ؟ غیر اللہ کی عبادت، اس کے بارے میں تاثیر و تبرک کا عقیدہ رکھنا. البتہ اب یہ تو آپ نے الفاظ دیکھے اور ان میں موازنہ دیکھا، کمپیریزن دیکھا. اس وقت کو اب ہم وقت کو دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں موقع ایسا نہیں ہے، اگر رد کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہو جائے گا، کھلبلی مچ جائے گی، پھوٹ پڑ جائے گی. اس وقت کو بھی آپ دیکھیں گے کتنا نازک وقت تھا. لوگ کہتے ہیں دعوت کی عظیم ترین مصلحت کی وجہ سے خاموش رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور جہاد سے بڑھ کے تو کسی کی بڑی ڈیوٹی نہیں ہے، ان سے زیادہ پھیلانے والا کوئی نہیں. تو وہ غزوہ کا وقت تھا، جہاد اور غزوہ کا وقت تھا، اور نازک مرحلہ تھا، اور کافی لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے. شکواتے ہیں تقریباً 2000 سے زائد فوجیوں نے یہ الفاظ کہے تھے جو نئے ہوئے تھے مسلمان. تو ان حالات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سختی کے ساتھ منع کرنے سے نہیں روکا، پھر بھی سختی کی. حالانکہ اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا تھا کہ ایک پورا گروہ، ایک پورا جو ہے حصہ الگ ہو جائے فوج کا. کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھوڑی سی بھی ڈھیل ہوتی اور مصلحت پسندی جو لوگ کہتے ہیں غلط لفظ استعمال کرنے وہ ہوتا، اور یہ محال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کبھی ایسا ہو، لیکن بالفرض سے فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو اپنے اس مقولے سے باز نہ آتے. وہ لوگ اس پہ چلتے رہتے پھر جب ان کو منع ہی نہیں کیا، تنبیہ نہیں کی، اور وہ لشکر کے ساتھ چلے جاتے. حالانکہ ان کے دلوں میں ابھی تک شرک کی کچھ آمیزش باقی رہتی اگر نہیں منع کرتے. اور اگر وہ یہی عقیدے کا بگاڑ لے کے نکلتے باہر تو پھر اللہ کی طرف سے مدد نہ آتی. جبکہ ہم اپنے زور بازو سے تو نہیں جیتتے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے جیتتے ہیں، فتح حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے عقیدہ اور ایمان صحیح ہونا شرط ہے. تو اگر نصرت مل بھی جاتی تو وہ اسلام کی نصرت نہیں ہوتی اس غلط عقیدے کے ساتھ. تو میری مراد سے فرماتے ہیں وہ تعداد ہے جنہوں نے یہ بات کہی تھی. تمام صحابہ مراد نہیں ہے رضی اللہ عنہم کہ اگر یہ مقولہ، یہ بات کہنے والوں میں سے کوئی کسی حالت میں مر جاتا تو اس کی موت کفر پہ ہوتی. ایسا نہیں ہوا، بتا نہیں کہ ایسا ہوتا تھا. تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عتاب کیا، یعنی ڈانٹا ایک طریقے سے. جو آپ نے ابھی سنا ان کے دل سے شرک کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکا ملتا، اتنی قابل نفرت طریقے سے اس کو ذکر کیا کہ یہ گویا کے معبود بنانے جیسا ہے. تو اس سے نفرت کریں گے، ہم نے تو لا الہ الا اللہ اس لیے پڑھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جیسا کہ آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فی الحال جنگ کی حالت میں کافر ہر طرف سے مسلمان پر ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ توحید بیان کرنا، یہ شرک کا رد کرنا یہ چھوڑ دو ورنہ لوگ دور بھاگ جائیں گے. ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ فوجی ہمارے لشکر کا تقریباً 6واں حصہ بنتے ہیں. تو ان کا رد کیسے کر سکتے ہیں ہمیں ان کی اشد ضرورت ہے. تو ایسے لوگوں سے ویسے بھی مدد نہیں آئیں گے اللہ کی طرف سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، بلکہ لازم ہے کہ تصفیہ و تربیہ ہو، یعنی غلط چیز
کو آپ صاف کریں، صحیح چیز بیان کریں اور اس کے اوپر لوگوں کی تربیت کریں۔ لازم ہے کہ سیاست ہو توحید کی سیاست، لازم ہے کہ شرک کی جڑوں کو ان کے دلوں سے اکھاڑ پھینکا جائے تاکہ اس کی کوئی جڑ باقی نہ رہے۔ تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ روایات منقول ہیں، لیکن ہمارا مقصود اسے بیان کرنے کا یہ تھا کہ مخالف پر رد کرنا اس دین کے اصل اصول میں سے ہیں، اور بصیرت کے ساتھ جو دعوت اللہ کرتے ہیں اس کے قواعد میں سے ہیں۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو اللہ کی توفیق اور ہمت سے میں نے درس میں آپ حضرات تک پہنچائی۔ شاید کہ میرا درس کچھ طویل ہو گیا شیخ فرماتے ہیں، لیکن میں آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنی رضامندی کے مطابق توفیق اور کامیابی عنایت فرمائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خاندان، اہل بیت، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے درس ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔